الحمد لله رب العالمين الذي قال في كتابه الكريم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنا من البيان لسحرا. قابل صد احترام اساتذہ، بزرگان دین اور طلبہ عزیز، اللہ رب العزت کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ آج پورے دن کی ان دو نشستوں میں آپ کے اس ادارے کی دو محبوب انجمنوں کا سالانہ اختتامی اجلاس بصورت مسابقہ اردو اور عربی زبانوں میں اور اسی طرح نعتیہ اشعار کا مسابقہ الحمدللہ مکمل ہوا. اور یہ دونوں مجالس اپنے پروگرام، خطابات اور نعتوں کے اعتبار سے اتنا خوبصورت، اتنا کامیاب، اتنا قابل فخر اور قابل رشک، بلکہ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں ادھر ادھر کے زیادہ لوگ نہ آ گئے ہوں ورنہ نظر لگ جائے گی اور ایک آدھ خطیب یا مقرر کہیں گلانٹ نہ کھا جائے. اس لیے کہ علائن و حق، نظر لگنا حق، بلکہ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں میری نظر نہ لگ جائے. میں اس کامیابی پر آپ کے اساتذہ کرام کو دل کی گہرائی سے خوب مبارکباد دیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اس کا احساس ہے کہ آپ نہیں بول رہے تھے، آپ کے اساتذہ بول رہے تھے. آپ نہیں پڑھ رہے تھے، آپ کے اساتذہ کا انتخاب سامنے آ رہا تھا. ادارہ نام انہی اساتذہ کا. اللہ نظر بد سے بچائے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ادارے کے لیے بہت ہی قابل، محنتی، مخلص، علم رسوخ رکھنے والے
زبان پر قدرت رکھنے والے اور طلباء کے لیے بے پناہ وقت دینے والے، رات دن محنت کرنے والے، ہر وقت ادارے کے لیے قربانی دینے والے اساتذہ نصیب ہو گئے۔ کسی ادارے کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ الحمدللہ اس ادارے کو اس وقت اساتذہ کی جو ٹیم قدرت نے اپنی فیاضی سے فراہم فرما دی ہے، ہمارے دل میں اس کی قدر ہے اور انہی کو ہم ادارہ سمجھتے ہیں۔ طلبہ عزیز کی قابلیت، ان کی ہنرمندی، ان کی خطابت، ان کی تحریر، ان کا فکر، ان کا شعور، ان کی بالغ نظری، یہ سب فیض ہے انہی اساتذہ کرام۔ مجھے جب یہ خبر ملتی ہے کہ بعض اساتذہ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات، ان کا اکثر وقت مدرسے ہی میں اور درسگاہ ہی میں گزرتا ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ کسی سے میں نے کہا تو وہ کہنے لگے کہ اگر رات میں بھی یہیں رہتے ہیں تو ان کے بچے کیسے پیدا ہوتے؟ میں نے کہا کہ بچوں کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اگر کندھے پہ بھی ہاتھ رکھ دو تو بچہ پیدا ہو جاتا ہے، کسی دوسری جدوجہد کی ضرورت ہی نہیں۔ بچوں کی تو اتنی فراوانی ہے کہ کندھے پہ ہاتھ رکھنے سے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے۔ مجھے وہ وقت یاد ہے، آپ سب کی پیدائش سے بہت پہلے، کچھ اساتذہ مستثنی ہوں گے ورنہ آپ سب تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں سامنے شاید ایک بھی پیدا نہیں ہوا ہوگا اس سے، اور یہ مسجد بھی نہیں تھی۔ یہ پورا دارالاقامہ جو ہے، یہ سامنے جو دکھ رہا ہے، یہ درسگاہیں دکھ رہی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں تھی۔ نہ دوسری منزل، وہ پہلی منزل کے اوپر کچھ کمرے تھے، تیسری منزل بالکل نہیں تھی، دوسری منزل، پہلی منزل ادھر تک بھی نہیں تھی، ادھر بھی نہیں تھی، صرف 10 کمرے سامنے بنے ہوئے تھے اور کچھ بھی نہیں۔ 1967 13 فروری کو 12 فروری کو مجھے حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم دیوبند سے لے کر یہاں آئے اور مجھے گھر بھی نہیں جانے دیا فراغت کے بعد، وہاں سے لے کر یہاں آئے۔ 13 فروری کو میرا پہلا دن تھا۔ ایک خانپوری طالب علم میرے ساتھ رکھے گئے تھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ مولانا عبداللہ صاحب انجمن اصلاح الکلام کی داغ بیل ڈال رہے ہیں اور اس کا پہلا جلسہ مکتب کے سامنے کے میدان میں آج رات ہونے والا ہے اور گاؤں کے بھی سب لوگ اس میں شریک ہونے والے۔ یہ درسگاہیں تو تھیں، مکتب تھا، مکتب کے سامنے ایک لوہے کا گیٹ سا بنا ہوا تھا، وہ گیٹ اور مکتب کے زینے کے درمیان کا جو حصہ تھا اس میں وہ جلسہ ہونے والا۔
میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ابھی منگل 8 دن بھی نہیں ہوئے یہاں آئے ہوئے کہ انجمن بھی گوٹھ دی گئی اور اس کا پہلا جلسہ بھی ہو رہا ہے. وہ یہ طالب علم کہہ رہا ہے کہ اس میں آپ ہی کا بیان رکھا گیا. میں نے اپنے دل میں سوچا کہ بیان نہیں رکھا گیا، نئی چڑیا پکڑ کے لائے ہیں، اس کی بولی سننا ہے. میرا امتحان ہے اور کچھ نہیں. یہ ابتدا ہے آپ کی انجمن کی، اور اب تو انجمن یہ 40 سال میں کھا پی کے دور شباب میں داخل ہو چکی. آج کا آپ کا یہ اختتامی اجلاس سن کر، چونکہ میں تو ہر سال ہی آپ کی دعا اور اللہ کے فضل سے آپ کے ہر اجلاس میں شریک ہی ہوتا ہوں، بلا کسی تصنع کے. میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ آپ کی ہر انجمن ہر سال پروگریس کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، اور ماضی میں جتنے بھی اختتامی اجلاس ہوئے، آج کا یہ اجلاس میری نظر میں ان سب سے فائق ہے. ایک نعت پڑھنے والا جاتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ اب اس سے اچھی نعت نہیں ہوگی، لیکن جب دوسرا آتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ یہ اس سے بھی فائق ہے. تیسرا آتا تھا وہ اس سے فائق معلوم ہوا. شاید ان اساتذہ نے ترتیبی ایسی رکھی تھی کہ ترقی من الادنی الی الاعلی، اسی لیے آخری مساہم نے ان سب پر فوقیت حاصل کر لی. یہی ترتیب رکھی گئی ہوگی کہ اعلیٰ کو سب سے آخر میں لایا جائے. الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو مبارکباد دوں، اساتذہ کو بھی مبارکباد ہے جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے آپ حضرات کو تیار کیا، اور یہ اسی اجلاس کے لیے نہیں بلکہ پورے سال یہ جد و جہد، یہ کاوشیں جاری رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو بھرپور بدلہ عطا فرمائے. اور آپ حضرات نے بھی ان کی اطاعت کرتے ہوئے، ان کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، ان کے مشوروں سے فائدہ اٹھا کر، ان کے آگے زانو تلمذ طے کر کے جو قدرت حاصل کی ہے، جو محنتیں کی ہیں، آپ کو بھی میں دل سے مبارکباد پیش کروں. اللہ انہی طلبہ میں سے انشاءاللہ اچھے اساتذہ، اچھے معلمین، اچھے مدرسین، اچھے مبلغین اور اچھے قائدین اور اچھے مفکرین، اسلام کی غیرت اور اہمیت رکھنے والے افراد پیدا کریں گے. آسمان سے ہنرمند اور قابل لوگ برستے نہیں ہیں،
اسی دھرتی پر پیدا ہوتے ہیں. جو تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے اساتذہ سے محبت کرتا ہے، ان کے مشورے کو ترجیح دیتا ہے، ان سے خوب فیض حاصل کرتا ہے، ان کی تنبیہات کو خوش دلی سے برداشت کرتا ہے، اللہ اس کو رفعت عطا فرماتے ہیں، بلندی عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی مقبولیت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ اس کو مقبولیت عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے اس عالم کو موالید ثلاثہ میں جو ایک زبردست پیداواری سلسلہ قائم کیا ہے، وہ عالم میں پیدا کردہ عناصر کی ترکیب کا نتیجہ. 4 عناصر: آگ، مٹی، پانی، ہوا. انہی چاروں کی ترکیب سے موالید ثلاثہ، جمادات، نباتات اور حیوانات پیدا ہوتے ہیں. اصل یہ عناصر اربعہ. پہلے فلاسفہ انہی 4 عناصر کو مانتے تھے: آگ، مٹی، پانی، ہوا. لیکن اب سائنس کی جدید تحقیقات نے عناصر کی تعداد کو بڑھا کر 99 تک پہنچا دیا، اور اب ان حضرات کا دعویٰ یہ ہے کہ عناصر 4 ہی نہیں ہیں بلکہ عناصر 99. ٹھیک ہے، آپ 99 نکال لائے، کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے 99 نام ہیں، ایک ایک نام کا ایک ایک عنصر ظہور ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی کائنات کے خالق کا فیض ہے، اس کے ہر نام سے ایک عنصر کو فیض مل رہا ہے. تو عناصر اگر 99 بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کی خلاقیت اور اللہ کا فیض بہت بڑا ہے، جو اس کائنات کے ذرے ذرے کو حیات بخش رہا ہے اور اس میں کمالات پیدا کر رہا ہے. ان عناصر سے پیدا ہونے والے جو موالید ثلاثہ ہیں، جمادات، نباتات اور حیوانات. حیوانات میں انسان بھی شامل ہے، جو متحرک بالارادہ. حیوان کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں ایک جز یہ بھی ہے کہ وہ متحرک بالارادہ. متحرک بالارادہ جیسے بھینس و بکری ہے، ویسے ہی انسان کی متحرک بالارادہ. اللہ نے ان حیوانات میں 2 قسم قائم کر رکھی ہیں. ایک بڑی تعداد حیوانات کی صامت، خاموش، بولتی نہیں، اور ایک قسم ان حیوانات کی ناطق، جو بولتی. انسان، حیوان ناطق اور جتنے بھی دوسرے حیوانات ہیں وہ صامت ہیں، بولتے نہیں. اور ان کا نہ بولنا، صامت ہونا ہم ناطقین کے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی عنایت ہے. اگر وہ بھی ہماری طرح ناطق ہوتے، حیوان صامت نہ ہوتے، ناطق ہوتے، تو بھینس بھی اپنا بچہ لے کر محتم صاحب کے پاس آتی کہ اس کو بھی داخل کر.
آپ کے لیے ہے مدرسہ، ہمارے لیے نہیں ہے، چلو اسے بھی داخل کرو۔ گدھا بھی اپنا بچہ لے کر آتا اور داخل نہیں کرتے تو ایسی ایسی سناتا ایک ایک کلو کی، اور اگر ہم کسی گھوڑے پر سوار ہو کے چلتے اور اس کو کوڑا لگاتے تو سارے راستے اتنی گالیاں دیتا ہوا جاتا کہ میں بھی تو اللہ کی مخلوق ہوں جیسے تو مخلوق ہے، میرے بھی تو جان ہے جیسے تیرے جان، تو مجھ پہ سوار ہوتا، تو نے کبھی مجھے سوار ہوتے دیکھا؟ سارے جانور بلا سواری کے چلتے، کبھی نہیں دیکھا ہوگا گھوڑے نے کار خریدی ہے سورج جانے کے لیے، وہ تو بیچارہ اپنے پیروں پر ہی چلتا ہے۔ ہم ہی ایسے کمزور البنیان ہیں کہ سواری کے بغیر ہمارا کام، بلکہ اور جتنا زمانہ گزر رہا ہے ہم سواری پہ آدھارت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بازی تو پیشاب کرنے بھی اسکوٹر پہ بیٹھ کے جاتے ہیں۔ اب تو اللہ کے فضل سے ہمارے اساتذہ بھی جن کے گھر ایک بالشت دور ہیں وہ بھی سواری سے مدرسے آتے تاکہ صحت بنے، ورزش ہو جائے۔ تو اگر ان صامتین کو ناطقین کی طرح خدا نے زبان دی ہوتی تو ہم پریشان ہو جاتے، ان سے کیسے کام لیں۔ اللہ نے ان کو سائلنٹ کر دیا ہے، صامت کر دیا ہے تاکہ ہماری ان پر تسخیر رہے اور ہم بھینس کا دودھ دو دو کے پیتے رہیں، ورنہ تو وہ آواز لگاتی کہ ظالم بچے کے لیے تو چھوڑ دے، سب دو لیا، بالٹی بھر لی ڈیری میں ڈالنے کے لیے، ارے کچھ تو چھوڑ دے۔ اور گلی کے نکلنے والے لوگ سنتے کہ بھینس گالی دے رہی، اس کو صامت کر کے ہماری عزت رکھ لی۔ ہم ان کا دودھ دوتے ہیں، مرغے کا انڈا استعمال کرتے ہیں، وہ بیچاری 12 انڈے دینے کے بعد ڈھونڈتی پھرتی ہے کہ انڈے کہاں گئے، میں ان پہ بیٹھوں اور اپنے بچے نکالوں، ڈھونڈتی پھرتی ہے گھاس پھوس میں، جہاں انڈا دیا ہو وہاں ڈھونڈتی ہے، دڑبے میں ڈھونڈتی ہے کہ میں نے تو یہاں انڈا دیا تھا، کہاں انڈا چلا گیا؟ ارے انڈے کہاں چلے گئے؟ انڈے ہمارے پیٹ میں چلے گئے، ہمارے توے پہ سک گئے، تل گئے، تجھے کہاں انڈے؟ اگر اسے ہماری طرح زبان آتی یا لکھنا آتا تو خط لکھتی ہمارے خلاف، مرغی خط لکھتی کہ میرے 12 انڈے اس کمبخت نے کھا لیے، میں کس پہ بیٹھوں، کہاں سے بچے نکالوں، لکھتی ہے نہیں۔ لیکن نہ وہ حیوان کاتب ہے نہ حیوان ناطق۔ حیوان ناطق اور حیوان کاتب تو صرف ہمیں ہیں۔ اللہ نے انسان کو یہ امتیاز بخشا ہے کہ وہ حیوان کاتب بھی ہے، حیوان ناطق بھی۔ وہ تو حیوان صامت، کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک بھینس نے خط لکھا ہے اپنے عاشق کے لیے، کسی نے سنا؟ وہ بیچاری لکھنے ہی نہیں جانتی۔ اللہ نے انسان کو یہ شرف بخشا کہ وہ ناطق بھی ہے اور کاتب بھی ہے، باقی سارے حیوانات کو ہماری خدمت کے لیے مسخر فرما دیا ہے، ہمیں مخدوم بنایا ہے اور ساری کائنات ہماری خادم ہے۔ سورج ہمارا نوکر اور خادم، چاند ہمارا خادم، ستارے ہمارے خادم، آسمان ہمارا خادم، زمین ہماری خادم، پیڑ پودے اور درخت ہمارے خادم، یہ ہمارے لیے آکسیجن فراہم کرتے ہیں،
اور ہم جو کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں اس کو بیچارے جذب کر لیں اور ہمیں آکسیجن دیتے ہیں، ہمیں بہترین پھل دیتے ہیں۔ ہر موسم میں اس موسم کے مطابق جیسے پھل کی ضرورت ہے، جیسے وٹامنس کی ضرورت ہے، ان وٹامنس سے بھرپور پھل ہمیں یہ درخت عطا فرماتا ہے۔ نباتات بھی ہمارے خادم، جمادات بھی ہمارے خادم۔ یہ ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم اپنے خدام اور خادمین کو اپنا مخدوم بنا لیں۔ مخدوم ہی نہیں بلکہ بعض بے وقوفوں نے تو آگے بڑھ کر مخدوم سے بڑھ کر انہیں معبود بھی بنا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہی بتانے کے لیے آتے ہیں کہ مخدوم کو تم معبود مت بناؤ، اپنے مقام کو پہچانو۔ تم مخدوم خود ہو، ساری کائنات تمہاری خادم ہے۔ تم صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، ساری دنیا تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی۔ تم اس کے ہو جاؤ، ساری دنیا تمہاری۔ تم اس کی اطاعت کرو، ساری دنیا تمہاری اطاعت کرے گی۔ انسان کو کوئی نہ کوئی تو بڑا شرف حاصل ہے جس کی وجہ سے اتنی زبردست یہ مادی کائنات اس کی خدمت کے لیے متعین کی گئی ہے، اور اس کو ایسا خادم بنایا گیا ہے اس مخدوم کا کہ وہ کوئی حق الخدمت بھی وصول نہیں، بالکل بیگاری بن کر۔ اب تو شاید بیگار کا کوئی لفظ بولا جائے تو لوگ سمجھیں گے ہی نہیں، اس لیے کہ اب بیگاری ختم ہو چکی ہے دنیا سے۔ ایک زمانے میں بیگاری تھی، جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ لوگوں سے بلا اجرت کے خدمت لیتے تھے، کوئی اجرت نہیں دیتے۔ اس کو بیگار کہا جاتا تھا، ان لوگوں کو بیگاری، بلا کسی معاوضے کے، بلا کسی اجرت کے نیچی قوموں کو اونچی قوموں کی خدمت کرنی پڑتی تھی۔ یہ سب بیگاری ہیں، بلا کسی ہم سے اجرت لیے ہوئے اپنی خدمات ہمیں پیش کریں۔ نہ سورج کی لائٹ کا کوئی بل آتا ہے، نہ چاند کی چاندنی کا کوئی بل آتا ہے، نہ زمین پر ہم چلتے ہیں اس کا کوئی بل آتا ہے، نہ ہوا کا کوئی بل آتا ہے کہ تم نے اتنی سانسیں لی، اتنا آکسیجن استعمال کیا، کوئی بل نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے ان سب کو بیگاری بنا کر ہمارا خادم بنا رکھا ہے اور ہمیں مخدوم بنا۔ ہم اس کائنات میں اللہ کی ایک بہت ہی اشرف، قابل عزت مخلوق ہیں، اور ہمیں اس نعمتوں بھری دنیا کے بعد اس سے کروڑوں اربوں اور کھربوں گنا نعمتوں سے بھری ایک دنیا اللہ نے ہمارے لیے اور تیار کر رکھی۔ یہ دنیا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ جیسی ایک دنیا، جیسی ایک آخرت، جیسی ایک جنت اللہ نے اس دنیا کے بعد ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے، اور وہ دنیا کہنا تو غلط ہے، وہ آخرت اور وہ جنت ہمیں اسی دنیا میں
اچھی طرح رہنے پر، اچھی طرح زندگی گزارنے پر مقدر کی گئی۔ یہاں کی بھی نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں کے مقابلے میں ہزارہا درجے یہ نعمتیں کم ہیں۔ وہ نعمتیں دیکھ کر تو ایسا لگے گا کہ یہ نعمتیں ہی نہیں تھیں۔ ایسی نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے چھپا رکھی ہیں، ابھی دکھائی نہیں ہے۔ رزلٹ آخر میں آتا ہے نا، ابھی آپ کا رزلٹ کب آیا؟ جب پورا جلسہ ہو چکا تبھی تو رزلٹ آیا۔ تو ایسے ہی ایک جلسہ چل رہا ہے اس دنیا میں، پوری دنیا کے انسان اس جلسے میں ہیں، ہر شخص اپنا کردار اور اپنا پارٹ ادا کر رہا ہے۔ اس پارٹ پر ایک نتیجہ آنے والا ہے، اور اس نتیجے میں ہمیں بہت بڑا انعام ملنے والا ہے۔ وہ انعام اتنا گراں ہوگا کہ دنیا کا کوئی بادشاہ بھی اپنے کسی وفادار کو، اپنے کسی اطاعت شیار کو، اپنی کسی رعیت کو وہ انعام نہیں دے سکتا، اس کے پاس ہے ہی نہیں جتنا بڑا انعام کہ اللہ رب العزت آخرت میں دیں گے۔ لیکن اس انعام کا مستحق بننے کے لیے اس کائنات میں ہمیں اللہ کا محبوب مطلوب بندہ بننا ہے، بندہ بننا سیکھنا ہے، بندہ بن کر رہنا ہے۔ ہم اتنی نعمتیں کھانے کے بعد، اتنی نعمتیں کھانے اتنی نعمتیں کھانے کے بعد بھی اللہ کے محبوب بندے نہ بنے، اس کے اطاعت شار بندے نہ بنے، تو ہم سے زیادہ احسان فراموش کون؟ اللہ نے شیطان کو پیدا کر کے ان بندوں میں برائیوں کو پنپنے، بڑھنے، پیدا ہونے کے لیے شیطان کو وقت بھی فراہم کر دیا ہے اور قدرت بھی فراہم کر دی۔ وہ اپنی پوری کوشش کر کے ہمارے پارٹ کو بگاڑے گا۔ والد کے پارٹ کو بگاڑے گا، بیٹے کے پارٹ کو بگاڑے گا، شوہر کے پارٹ کو بگاڑے گا، بیوی کے پارٹ کو بگاڑے گا، استاد کے پارٹ کو بگاڑے گا، شاگرد کے پارٹ کو بگاڑے گا۔ کوئی بھی اپنا پارٹ صحیح ادا نہ کر سکے، اس کی پوری کوشش شیطان کی طرف سے جاری ہے، جو اس کے فریب کو جان کر، اس کی چالوں کو سمجھ کر اپنے آپ کی اصلاح کرتے ہیں، اپنے کو درست کرتے ہیں۔ ان کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے دوسرے بھائیوں کی بھی اصلاح کریں جو شیطان کے فریب کا شکار۔ صرف صلاح کافی نہیں ہے، اصلاح بھی ضروری ہے۔ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، صلاح بھی ہو اور اصلاح بھی۔ ہم خود بھی درست ہوں اور ہم دوسروں کو بھی جو شیطان کے شکنجے میں دبے ہوئے، اس کے فریب کا شکار ہیں، اپنے ان بھائیوں کے ساتھ بھی احسان کریں، ان کی اصلاح کی بھی کوشش۔ اس اصلاح کے لیے سخت ضرورت ہے کہ ہم اصلاح کرنا جانتے ہیں، ہم اصلاح کی زبان جانتے ہیں، ہم اصلاح کا طریقہ جانتے ہیں، کس طرح ہم اپنی اچھی بات دوسروں تک پہنچائیں۔ اس کے لیے یہ نطق ذریعہ ہے، اور آپ حیوان ناطق ہیں، اس نطق کو آپ کو استعمال کرنا ہے۔ اس ذریعے سے ہی آپ کا بھائی سمجھے گا،
جو برائی کی طرف جا رہا ہے، شیطان کی سنتا ہے، آپ کی نہیں سنتا، اس کو آپ کیسے سمجھائیں؟ آپ کس زبان سے اس کو سمجھائیں کہ جس کا اس کے دل پر اثر ہو؟ ابھی ہمارے ایک بھائی نے اس موضوع پر تقریر بھی کی کہ ہم کس طرح لوگوں تک اپنی بات پہنچائیں، وہ کون سا انداز ہو جس کے ذریعے سے ہم دوسرے پر مؤثر ثابت ہوں، ہماری بات دوسرے کے دل میں بیٹھ جائے، اس کے دماغ کو اپیل کرے۔ ہمارا ایڈریس ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے کا دماغ کے لیے وہ اپیل ہو، وہ اس کو یہ سمجھے کہ یہ بات معقول ہے، یہ بات دل کو لگتی ہے، یہ بات فطرت سے قریب ہے۔ الحمدللہ وہ بات جو فطرت سے قریب معقول ہے، دل پر اثر کرتی ہے، دل کو جھنجھوڑتی ہے، وہ ایڈریس آپ کے پاس، وہ پیغام آپ کے پاس، وہ ہدایت آپ کے پاس، وہ راستہ آپ کو معلوم۔ اسی ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے، اسی راستے کو پانے کے لیے، اسی راستے کو دوسرے کو بتانے کے لیے، اوروں کی راہبری کرنے کے لیے آپ اس ہدایت کو من اولی الی آخری حاصل کرنے کے لیے ان جامعات اور ان درسگاہوں میں آنے کی توفیق پائے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو صحیح جگہ بھیج دیا، جہاں وہ ہدایت جس کا دوسرا نام اسلام ہے، اس اسلام کی اول سے لے کر آخر تک تعلیم ان درسگاہوں میں ہوتی۔ یہ جامعات اسلام کی مکمل تعلیم دیتی، ابتدا سے لے کر آخر تک کی تعلیم دیتی، چاہے اس تعلیم کی اس وقت ضرورت نہ پڑ رہی ہو، لیکن اس کی بھی تعلیم۔ ہماری گورنمنٹ نہیں ہے، اسلامی اسٹیٹ نہیں ہے، لیکن اسلامی اسٹیٹ کے قوانین کیا ہیں؟ اسلامی اسٹیٹ کیسے چلائی جاتی ہے؟ اس میں ایریگیشن کا قانون کیا ہے؟ ایگریکلچر کا قانون کیا ہے؟ وہ قانون آپ کو یہاں پڑھایا گیا۔ عدالت کا قانون آپ کو یہاں پڑھایا گیا، مارکیٹ کا قانون آپ کو یہاں پڑھایا گیا، انتظام کا قانون آپ کو پڑھایا گیا۔ کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو ایک اسٹیٹ چلانے کے لیے جس کی ضرورت ہو اور وہ اسلام میں موجود نہ۔ اسلام ایک کامل اور مکمل ایسا دین ہے کہ جو صرف عبادات ہی کا مجموعہ نہیں، اعتقادات ہی کا مجموعہ نہیں، اخلاق ہی کا مجموعہ نہیں، طہارت ہی کا مجموعہ نہیں، معاشرت ہی کا مجموعہ نہیں، معیشت ہی کا مجموعہ نہیں، بلکہ وہ ایک اسٹیٹ چلانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس کے پاس دیوانی قانون بھی ہے، اس کے پاس فوجداری قانون بھی ہے۔ وہ انصاف کرنا سکھاتا ہے، انصاف پر مبنی قانون سکھاتا ہے۔ وہ سب آپ کو یہاں پڑھائے جاتے ہیں۔ اگر ایک دم کوئی سرزمین ایسی مل جائے کہ جس کو چلانے کا حکم آپ کو ملے تو الحمدللہ آپ اسلامی حیثیت سے وہ سوارے قانون پڑے ہوئے ہیں کہ جس سے آپ اس کنٹری کو چلا سکیں، وہاں کی مالیات کا نظام قائم کر سکیں، وہاں کی تجارت کا نظام قائم کر سکیں، بین الاقوامی تعلقات کا قانون بھی آپ کے پاس موجود ہے۔
مسلمان مبارکباد کے مستحق ہیں، امت محمدیہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ اس نے اسلام کو، اس کے قانون کو اور اس کے ہر شعبے کے قانون کو محفوظ کر رکھا ہے. وہ ختم نہیں ہے، آج بھی اس پر لکھا جا رہا ہے اور آج بھی اس کو پڑھا جا رہا ہے اور وہ مکمل تعلیم حاصل کی جا رہی ہے. اسلام ایک دعوتی مذہب ہے، دوسرے مذاہب دعوتی مذہب نہیں. یہودیت اور یہودی مذہب دعوتی مذہب نہیں. جو نسلاً یہودی ہے وہی یہودی، دوسرا کوئی یہودیت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ دعوتی مذہب ہی نہیں. عیسائیت دعوتی مذہب نہیں ہے. وہ تو پولوس نے یہ دیکھ کر کہ جو حشر یہودیت کا ہوا وہی کہیں عیسائیت کا نہ ہو جائے، تو اس نے عیسائی مذہب کو دعوتی مذہب بنانے کی کوشش کی اور اس میں وہ کافی کامیاب ہو گیا. ورنہ حقیقت کے اعتبار سے وہ ایک علاقائی اور محدودیت لیے ہوئے خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیانات میں ہماگیری اور عالمیت اور دوام اور ہمیشگی کا کہیں دعویٰ نہیں ہے. وہ تو ان کو معلوم تھا کہ ابھی نبوت ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی تو ایک آخری پیغمبر دنیا میں آنے والا ہے. اس کے آ جانے کے بعد پھر قیامت تک اسی کا سکہ چلے گا اور جتنے بھی چاہے آسمانی مذہب کیوں نہ ہوں وہ سب اس کے آتے ہی آؤٹ آف ڈیٹ ہو جائیں، پھر وہ نہیں چلیں. یتیم ہے کہ نہ کردہ قرآن درست کتب خان ہے چند ملت بش، اس کے آتے ہی ساری ملتیں منسوخ ہو. وہ ایسے بولے کہ سب کی بولیاں بند ہو. اب صرف انہی کی بولی. یہ کتنا ہی اس کو دعوتی بنائیں، خدا کی نظر میں عیسائیت بھی قیامت تک کے لیے دعوتی مذہب نہیں. اگرچہ انہوں نے اس میں بڑی جد و جہد کی ہے. آج 27,000 عیسائی مبلغین مسلم ملکوں میں عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں اور وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ انجیل کو بغل میں دباؤ، انجیل کو بغل میں. یہاں بھی دلی میں ابھی 2 سال ہوئے ویکٹن سے جو پوپ آیا تھا دلی میں، جو اسے ایڈریس دیا گیا اس کا استقبالی جلسہ گورنمنٹ کی سطح پر ہوا، لیکن وہ تو انگریزی میں بول رہا تھا. کون سمجھے اور کتنے سمجھے. وہ اپنی تقریر میں کہہ گیا کہ یہاں کی اکثریت کا جو مذہب ہے، سمجھ رہے ہوں گے آپ، وہ مذہب اتنا خلاف عقل اور غیر فطری ہے جس کی وجہ سے پورے ملک میں اندھکار مچا ہوا ہے اور دیوالی کے کروڑوں دیے بھی اس اندھیری کو مٹا نہیں پا رہے ہیں، ختم نہیں کر رہے. میں یہاں کے گرجوں کے پادریوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ 21ویں صدی عیسائیت کی صدی. تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس صدی کے آخر تک ہندوستان کے ہر باشندے کی بغل میں انجیل پہنچا دو. یہ اس نے تقریر کی انگریزی میں، عام پبلک تو سمجھی نہیں.
اس کے چلے جانے کے بعد جب اس کا ٹرانسلیشن اخبارات میں آیا تو خوب ادھم مچا کہ کیسوں کو بلا لیتے ہو، ہمارے پاس تو وہ روشنی ہے جو دنیا میں کہیں بھی نہیں، ہم انجیل کی روشنی کے محتاج۔ خوب ادھم ہوا۔ بعض لوگوں کو گورنمنٹ اہمیت دینے پر مجبور ہوتی ہے اپنے بین الاقوامی مسائل کے پیش نظر، لیکن جو طبقہ اپنی مذہبیت پر یقین رکھتا ہے اور حساس ہے وہ مخالفت کرتا ہے۔ مدر ٹریسا کو جو البانی نسل کی ایک نرس بن کر کلکتے آئی تھی، اس نے یہاں غریبوں میں بے حد کام کیا اور وہ نام کمایا کہ مرنے کے 2 سال بعد اسے ولیہ کا لقب دیا گیا اور اس کی کرامتیں ڈھونڈی گئیں، اس لیے کہ ولیہ قرار دینے کے لیے کم سے کم ایک کرامت کی ضرورت تھی۔ 2 سال لگے مرنے کے بعد اس کی کرامت ڈھونڈنے، وہ مل گئی ایک کرامت کہ کینسر کے مریض کے پیٹ پہ اس نے پھونکا تھا تو وہ ٹھیک ہو گیا، تو اسے ولیہ قرار دے دیا۔ لیکن جو مذہبی حص رکھنے والا ہے اس نے کالی جھنڈیاں نکالی، جبکہ اس کے تابوت کو سلامی دی جا رہی تھی۔ کچھ لوگ کالی جھنڈی لیے کھڑے ہوئے کہ تم اس عیسائی نسل کی عورت کو ریسپیکٹ دے رہے ہو، اس کا اعزاز کر رہے ہو، یہ تو غریب پروری اور اسکول اور اسپتال کھول کر کتنے غریبوں کو کنورٹ کر کے عیسائیت میں داخل آئے۔ تم اس سازش کو نہیں پہچانے اور یا پہچانتے بھی ہو، لیکن جب پورا ورلڈ اس کو اعزاز دے رہا ہے تو تم بھی ان کے زمرے میں شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو مجبور پا رہے ہو کہ مدر ٹریسا کو اچھے کلمات کے ساتھ یاد کر۔ ان کے مبلغین جگہ جگہ کہتے پھر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے مقابل میں اور تو کوئی ہے نہیں، اگر کوئی مقابل ہے تو مسلم قوم ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، یہ علماء ہیں، یہ مدارس ہیں، یہی میدان میں ہمارا مد مقابل ہے اور ہمیں کسی سے کوئی ڈر نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا پیغمبر تو مدفون ہو چکا، قبر میں پہنچ چکا، زندہ نہیں ہے، اور ہمارا پیغمبر تو خود ان کے عقیدے میں زندہ ہے اور آسمانوں پر۔ تو زندہ پیغمبر اور اس کے مذہب کو مانو، نہ کہ اس پیغمبر کے مذہب کو مانو جو خود دنیا سے جا چکا۔ وہ اپنے بیانات میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا خدا تو وہ ہے جو بیٹے کی قربانی مانگتا ہے، مسلمانوں کا خدا تو وہ ہے جو بیٹے کی قربانی مانگتا ہے۔ حضرت ابراہیم سے اسماعیل کی قربانی مانگی اور آج اس کی تمثیل میں پوری دنیا کا مسلمان اس تاریخ کو جانور کے روپ میں قربانی دیتا ہے، اور وہ قربانی ان کا خدا چاہتا۔ لیکن عیسائیوں کا خدا تو وہ ہے، ہمارا خدا تو وہ ہے کہ جو بیٹے کی قربانی مانگتا نہیں ہے بلکہ اپنے بیٹے کی قربانی انسانوں کی بھلائی میں دیتا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو سولی پر چڑھا کر پوری انسانیت کے گناہ کا کفارہ بنا دیا۔ بولو تم کس خدا کو مانتی؟
وہ مسلمانوں کا خدا جو بیٹے کی قربانی مانگے، یا وہ عیسائیوں کا خدا جو خود بندوں کے اوپر رحم کھا کر ان کے گناہ کو مٹانے کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی عیسیٰ کے روپ میں دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے قرآن مجید کو مان کے کیا ہوگا، چونکہ ان پر مسلمانوں کی طرف سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انجیل محرف، اور اللہ بھلا کرے احمد دیدات کا جو ترکیسر ہی کا ایک سپوت تھا، اس نے اناجیل کا گہرا مطالعہ کر کے پوری دنیا کی عیسائیت کو چیلنج کر رکھا تھا کہ آؤ میں بتاؤں کہ انجیل کتنی محرف ہے۔ جتنی بھی اناجیل پائی جاتی ہیں کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ جو محرف ہے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ محرف۔ اب ان کو اس کا جواب دینا ہے تو وہ کہتے ہیں قرآن محرف، اور قرآن مجید کی وہ آیات جن میں اختلاف قرات ہے، کسی نے معروف کا صیغہ پڑھا ہے، کسی نے مجہول کا، کسی نے مؤنث کا صیغہ پڑھا ہے، کسی نے مؤنث، کہیں جمع پڑھا گیا ہے، کہیں واحد۔ یہ جو اس قسم کے اختلاف ہیں ان کو لے کر، اعرابی اختلاف ہیں ان کو لے کر وہ کہتے ہیں قرآن بھی محرف ہے۔ دیکھو عبداللہ ابن مسعود اس طرح پڑھتے تھے، دوسرے صحابہ اس طرح پڑھتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود نے اپنے قرآنی نسخے میں سے جو ان کے پاس تھا معوذتین کو مٹا دیا، اور کوئی نسخہ پاتے تھے جس میں معوذتین لکھی ہو تو مٹا دیتے تھے، اور غصے ہو جاتے تھے کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ تو حضور پر جادو ہوا تھا، اس کے مٹانے کے لیے ایک منتر کے طور پر آئی تھی، دیکھو یہ حدیث میں موجود ہے یا نہیں۔ معوذتین کو عبداللہ ابن مسعود قرآن کا حصہ نہیں مانتے، یہ دکھا رہے ہیں۔ میرے پاس ایک فون آیا تھا باڈولی سے، وہاں کے ایک مدرس نے کہا کہ یہاں ایک چرچ کا پادری آیا اور وہ یہی کہہ رہا تھا کہ تم ہماری انجیل کو محرف کہتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارا قرآن محرف۔ میں یہ واقعات اس لیے سنا رہا ہوں کہ ان سب کے جوابات وہ لوگ نہیں دیں گے جو پھل بیچ رہے ہیں اور سبزی بیچ رہے ہیں اور سائیکل جوڑ رہے ہیں اور ڈرائیونگ کر رہے ہیں، گڈھے کھود رہے ہیں۔ یہ جو طبقہ ہے مسلمانوں کا وہ جواب نہیں، یہ جواب آپ کو دینا، یہ جواب اس درسگاہ کے پڑھنے والوں کو دینا، اس جواب کا ڈھنگ آپ کو سیکھنا، آپ کو وہ زبان آنی چاہیے کہ آپ ان کو منہ توڑ جواب دے سکیں، آپ کے پاس وہ دلائل ہو کہ آپ دکھا سکیں کہ اس کو تحریف نہیں کہتے۔ تحریف کب بنتی ہے، فیصلے کس طرح ہوتے ہیں، آپ کو یہ سمجھانا پڑے گا۔